اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم سخن کے بیاد اقبال مشاعرے میں میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور سبھی حاضرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے مشاعرے کا آغاز ہم لوگ قرآن شریف کی تلاوت سے کریں گے اور اس کے لیے میں جناب سمیع احمد زبیری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آ کے قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ جناب سمیع اقبال زبیری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی ختم المرسلین نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن کچھ فقہاء ہیں جو ٹرانسلیشن کی ہے اس کی روشنی میں رفلی ٹرانسلیٹڈ ان انگلش۔ By the token of the time, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, by the token of the time, the human being is in a state of loss, except those people who believed and acted upon it and persevered through the difficult time. عرض کرتی ہوں کہ یہ جب سنا مجھے سرکار نے بلایا ہے، یہ جب سنا مجھے سرکار نے بلایا ہے، میں کھل اٹھی، مجھے سرکار نے بلایا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ جانتی ہوں صبا میں نہیں ہوں اس قابل، یہ جانتی ہوں صبا میں نہیں ہوں اس قابل، یہ سچ بتا کہ مجھے سرکار نے بلایا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ سچ بتا کہ مجھے سرکار نے بلایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مشاعرے کے صدر، برینٹ کاؤنسل کے میئر جناب ارشد محمود صاحب سے درخواست کروں گا کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور برطانیہ کی روایت کے مطابق اگر سب لوگ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جب میئر آتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہماری بہت خصوصی گزارش پہ ارشد محمود صاحب نے بہت ٹائم نکال کے ہمارے پاس آیا۔ بہت شکریہ میئر صاحب، پلیز تشریف رکھیے، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے آج کے مہمان اعزازی جناب ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس کے بعد ہمارے آج کے مشاعرے کے مہمان خصوصی جناب طارق دار صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد جناب ناصر حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ پلیز اسٹیج پہ آئیں۔ بہت شکریہ۔ ہماری بہت خصوصاً گزارش پہ مفتی وہاب صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز اسٹیج پہ آئیں۔ اور آخر میں بزم سخن کے سرپرست اعلیٰ ہمارے استاد اور آپ سب کے جانے مانے جناب عقیل دانش صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز اسٹیج پہ آئیں۔ بہت شکریہ عقیل بھائی، بہت شکریہ عقیل بھائی۔ اس کے بعد ہماری بزم کے روح روا جناب سہیل زرار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کے مشاعرے کی نظامت کریں۔ جناب سہیل زرار صاحب، بہت شکریہ۔ شکریہ سعید کانپوری صاحب۔
سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا جو اس خراب موسم میں بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے ہیں اور اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ اس کے بعد میں میئر ارشد محمود صاحب اور ہمارے میئر انصر حسین صاحب بھی موجود ہیں، ان دونوں احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے ان کا، اور اس میں اگر یہ کچھ وقت نکالتے ہیں ادب کے لیے، اقبال کے لیے، پاکستان کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قیمتی وقت کو ضرور ہمیں سراہنا چاہیے، اور میں چاہوں گا بھرپور تالیاں آپ ان لوگوں کے لیے بجائیے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہیں مفتی عبدالوہاب صاحب کی، جانی مانی ہستی ہے اور روحانی شخصیت ہیں، میں تو بڑا قرب رکھتا ہوں ان سے۔ میں نے درخواست کی ان سے، طارق ڈار صاحب نے بھی درخواست کی، اور انہوں نے اپنا وقت نکالا ہے، بہت مصروف ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن انہوں نے وقت نکالا ہے، میں چاہوں گا ان کے لیے بھی آپ بھرپور تالیاں بجائیں۔ طارق ڈار صاحب کا نام کون نہیں جانتا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جس وقت ہم یہاں آئے ہیں اس وقت وہ مہمان خصوصی کے بجائے میزبان خصوصی بنے ہوئے تھے، اور جس طرح انہوں نے جس محنت سے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، بھرپور تالیاں ہونی چاہیے طارق ڈار صاحب کے لیے۔ اور اس بزم کی رونق بزم سخن برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ جو کسی تعارف کے محتاج ہیں ہی نہیں، اور یقیناً پچھلے 40 برس سے ایک شمع انہوں نے اردو کی روشن کی ہوئی ہے، عقیل دانش صاحب کے لیے میں چاہوں گا بھرپور تالیاں بجائیں۔ 5 اکتوبر کو پروگرام کر رہے تھے تو اس میں ہم نے ایک ایوارڈ سیریمنی کی تھی جس کو ہمارے عابد علی بیگ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے نبھایا تھا۔ اس میں اصل میں 2 ایوارڈز تھے، ایک سرٹیفکیٹ اور ایک ایوارڈ، کیونکہ آ نہیں سکے تھے کچھ احباب تو اس وجہ سے ہم نہیں دے پائے تھے۔ اس میں جو مرکزی جو ہمارا ایک ایوارڈ تھا وہ ہماری ایک ایسی ہستی کے لیے تھا جو بزم سخن کی لگ بھگ میں کہہ سکتا ہوں پچھلے 2.5-3 سالوں سے جس طرح صبح شام محنت کر رہے ہیں اور جس طرح لگے ہوئے سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، انہی کا خاصہ ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا اتنی محنت۔ تو ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بزم سخن کے رہبر اردو کا ایوارڈ ہم آپ کو دیں، تو انہوں نے اس دعوت کو اس دن قبول کیا تھا، لیکن کچھ مصروفیت کی بنا پر نہیں آ سکے تھے۔ آج بھی کچھ ان کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، نہیں آ سکے آج، لیکن ہم چاہیں گے کہ میئر صاحب موجود ہیں تو اس صورت میں ہم ان کو وہ ایوارڈ ضرور دیں۔ وہ ایوارڈ دینے کے لیے یہاں میں جن صاحب کو بلاؤں گا، وہ پچھلے 1.5 سال پہلے ایک مشاعرے میں جب ہم نے ان کو دعوت دی تو شاید وہ ہچکچا بھی رہے تھے، حالانکہ کلام بہت عرصے سے کہتے تھے، بڑا خوبصورت کلام کہتے تھے، لیکن ہمت نہیں ہوتی انسان کو آنے کے حوالے سے۔ تو جب ان کی ہمت بندھائی گئی اور مظفر احمد مظفر صاحب نے ان کو اپنی سرپرستی میں لیا، تو آج ایسے ایسے اچھے شعر کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ ادھر استاد ہے یا شاگرد ہے، یا شاگرد ہے یا استاد ہے، اشعار میں کچھ سمجھ نہیں آتا، اتنے خوبصورت اشعار کہہ رہے ہیں اور استاد خود ان کے اشعار پہ سر دھنتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا، پچھلے دنوں میں نے ان 2 اصحاب پہ جو دوسرے بھی موجود نہیں ان پہ شعر بھی کہا تھا ہلکے پھلکے انداز میں کہ بزم سخن کے دونوں حامی بھائی سعید اور بھائی کامی۔ تو میں درخواست کروں گا کامران زبیر کامی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مظفر احمد مظفر کا ایوارڈ میئر صاحب سے وصول کریں۔ جناب کامران زبیر کامی صاحب۔ بہت شکریہ۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک نشست کی اور بہت اچھی موسیقی کی محفل ہوئی، اس میں جناب ذیشان علی صاحب نے جو برسوں سے یہاں موسیقی کی محفلیں ترتیب دے رہے ہیں، خاص کر غزل گائیکی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لندن میں آج کل جس انداز کی وہ تقاریب کا انعقاد کر رہے ہیں، تو استاد محترم نے اسی وقت کہا کہ ان کے لیے بھی ایک ایوارڈ ہونا چاہیے۔ تو آج اتفاق سے وہ نہیں آ سکے، لیکن ہمارے ساتھ ان کے بہت ہی اچھے دوست موجود ہیں، تو میں درخواست کروں گا محمد زاہد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ذیشان علی صاحب کا ایوارڈ وصول کریں۔ جناب محمد زاہد صاحب۔ السلام علیکم، کیسے مبارک ہو آپ کو بھی اور ان کو بھی ہماری طرف سے۔ بر صغیر کی تاریخ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد جو ایک بڑا نام ہے وہ علامہ اقبال کے نام، اور علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ وہ بر صغیر سے باہر نکل کر نہ صرف بلاد اسلامیہ پر
بلکہ یورپ بھی آئیں، یورپ میں تعلیم حاصل کریں، یہاں کے فلسفے کے رنگ ڈھنگ دیکھیں اور یہاں کے فلسفے سے بھی نور حاصل کریں۔ تو ایک طرف انہوں نے مغرب سے بہت کچھ سیکھا اور دوسری طرف جو ان کے جو پیر کامل کہلاتے ہیں جلال الدین رومی صاحب، ان سے بہت فیض حاصل کیا اور اس کے بعد کلام اللہ کی تشریح اور تفسیر کے لیے اپنی شاعری کو وقف کر دیا۔ اقبال نے زندگی کو کیا دیا ہے، اقبال نے بر صغیر کو کیا دیا ہے، اقبال نے بر صغیر کی قسمت کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے، اس کا احاطہ اور اس کا ذکر کوئی وہی آدمی کر سکتا ہے جس نے اقبالیات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو۔ It's immense privilege to be here today and be part of this gathering to remember Dr. Muhammad Allama Iqbal. He was one of the greatest poets we have had, and a remarkable man who had such a vision that he gave us guidance if we seek guidance, and a legend. And the poetry he has written for us gives us numerous lessons in life. His poetry gives us predictions of what is to happen. And a visionary for Pakistan, an immense, remarkable man, and hence why he is remembered today, because of the work he has done for his nation, for people like us to carry that forward and bear that torch. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو شاعری ہے، میں نے جو اپنی شاعری کا آغاز تھا تو اس میں ان کی ایک طرح مصرع تھا جس پر میں نے وہ غزل کہی۔ پاکستان کے نامور جو شعراء ہیں ان میں سے 5 جو میرے ہم اثر ہیں انہوں نے بھی وہ کہی، تو یونیورسٹی کے مشاعرے میں مجھے وہ غزل پہ پہلا انعام ملا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت بہت بڑے شاعر ہیں جو اس مقابلے میں دوسرے نمبر پر آئے۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ علامہ اقبال کے جو الفاظ ہیں یا جو یہ طرح مصرع ہے یہ مجھے متوجہ کر رہا ہے کہ میں بھی کچھ کہوں، اور الحمدللہ آج جو کچھ بھی ہوں تو اسی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کی بدولت ہوں۔ اقبال کے بارے میں اقبال کا فکر کے بارے میں ہندوستان سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، میں پڑھ رہا تھا علامہ اقبال کے بارے میں کہ علامہ صاحب نے ہندوستان سے اچھا بھی ایک جگہ کا نام لیا ہے، وہ ہے کشمیر۔ علامہ کہتے ہیں کہ ہندوستان آئے ہیں کشمیر چھوڑ کر، بلبل نے آشیانہ بنایا چمن سے دور، وہ کشمیر کو چمن کہہ رہے ہیں۔ تو آج ان کی جو فکر ہے وہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں، آپ ادب کے لوگ ہیں، مہربانی کر کے کشمیر کی بچیوں، کشمیر میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس پہ بھی کچھ لکھیں، کچھ کہیں، کچھ بولیں۔ پرانی سوسائٹی ہے پاکستان کی، 1951 میں بنی تھی، اور وہ برٹش سول سرونٹس جو تھے جو انڈیا میں تھے پری پارٹیشن اور اس علاقے میں تھے جو بعد میں پاکستان بنا، وہ جب واپس آئے انہوں نے یہ سوسائٹی بنائی تھی، لائک فیلڈ مارشل اوکن لاک، فیلڈ مارشل ڈگلس گریسی، اور گورنرز اور پولیس کے یہ وہ جتنے بھی سارے تھے یہ سب ممبرس تھے پاکستان سوسائٹی کے۔ تو اور بلکہ ہمارا 1953 میں ڈیوک آف ایڈنبرا ہمارا پیٹرن بنا اور آج تک پاکستان سوسائٹی کا پیٹرن ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پیٹرن ہوتا ہے، جو بھی ہو پریزیڈنٹ آف پاکستان آٹومیٹکلی کو پیٹرن ہوتا ہے۔